ہم ایک میپ دکھا رہا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو نئی پرائم منسٹر آئی ہیں مس ٹکاچیا، ان کی سوچ اتنی کنٹروورشل کیوں ہے. اب میں آپ کو ایک میپ دکھاتا ہوں. یہ میپ آپ دیکھیے گا. یہ میپ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میپ میں جو ریڈ والا سارا علاقہ ہے، اس میں برمودا ہے، تھائی لینڈ ہے، فرینچ انڈو چائنا ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، فلپینز ہے، پاپا نیو گنی ہے جس کی میں نے صبح ویڈیو بنائی تھی، پھر ساؤتھ کو اس میں کوریا ہے، جاپان ہے. یہ سارا علاقہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا علاقہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا علاقہ میں آپ کو میپ پہ دکھا رہا ہوں. یہ جو ریڈ والا علاقہ ہے نا، یہ سارا ریڈ والا علاقہ جو ہے، یہ سارے کا سارا ریڈ والا علاقہ ایک ٹائم تھا کہ جیپنیز امپائر تھی. یہ کہ ساری کی ساری جیپنیز امپائر تھی. اور یہ بلو والا جو علاقہ ہے، اس کو امریکہ سپورٹ کر رہا تھا. برٹش بھارت میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ برٹش انڈیا تھا. لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں، یہ 1991 سے لے کر 1941 سے لے کر 1945 اگست 1945، یہ 5 سال کا میپ ہے. جب جیپنیز امپائر اتنی تگڑی تھی، آپ دیکھیں پورے پیسیفک میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے پاپا نیو گنی تک کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی فارغ کر دیا، فلپینز کو فارغ کر دیا، انڈونیشیا، ملیشیا، سنگاپور، تھائی لینڈ، کمبوڈیا، فرینچ انڈو چائنا جو کہ بعد میں ویتنام بنا. اس سارے تائیوان دیکھ لیں. چائنا کا یہ علاقہ، چائنا کے اس علاقے کو جب جاپان نے اس علاقے کو قبضہ کیا نا چائنا کے، تو اس کو جاپان نے نام دیا منچوریا چائنا کہتا تھا اس کو. 1937 میں اس کو جاپان نے قبضے میں لیا تھا، 1937 میں. اب میں آپ کو اصل بات بتا دوں کہ ان کی یہ جو نئی پرائم منسٹر آئی ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، پھر آپ چیزوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ بیسکلی آپ دیکھ رہے ہیں 1937 میں چائنا کے اس علاقے کو قبضے میں لیا جاپان نے اور اس کو منچوریا کا نام دیا. یہ سارا علاقہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ والا، اس سارے علاقے کو جاپان نے 1941 سے لے کر 1945 تک 4 سال، صرف 4 سال کے عرصے میں اپنی امپائر اتنی ریپڈلی انکریز کر لی تھی کہ جاپان ایک گریٹ پاور بن چکا تھا الانگ ود امریکہ، رشیا، باقی سب کے ساتھ. لیکن جاپان پیسیفک میں بہت تگڑا تھا، بہت اسٹرانگ تھا 1941 سے 1945 تک. اب اگلی بات سنیے گا. اب میں آپ کو مس ٹکاچیا کی سوچ بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو امریکنز کی ایک سوچ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے امریکہ یا ویسٹرن، آپ جتنی بھی کتابیں پڑھیں گے، جتنی بھی آپ ویسٹرن ڈاکومنٹریز دیکھیں گے، اس میں جاپان کو غلط ثابت کیا گیا کہ جاپان نے جو ایکسپینشن کی تھی فرام 1941 ٹو 1945 یا ورلڈ وار 2 میں وہ امریکہ کے اگینسٹ کیا تھا، وہ جاپان نے غلط کیا تھا. تو امریکہ بیسکلی، امریکہ کی ہسٹری میں یا جو ویسٹرن آپ مٹیریل پڑھیں گے جتنا بھی، اس کی ہسٹری میں بیسکلی جاپان کو ملزم قرار دیا جاتا ہے ورلڈ وار 2 کا. یعنی ورلڈ وار 2 میں جاپان ہار تو گیا تھا، ہیروشیما ناگاساکی، لیکن اس کے بعد جاپان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جاپان جو ہے بیسکلی ایک طرح سے ایک ایسا کنٹری ہے جو کہ جنگیں جو ہے وہ کرتا تھا. جاپان جو تھا وہ ایک معصوم یا بھولا بھالا کنٹری نہیں تھا. اس پر بہت سارے الزامات لگائے اور ایون امریکہ نے کانسٹیٹیوشن، جاپان کا جو نیا کانسٹیٹیوشن ہے 1947 میں جو بنا بعد میں، وہ کانسٹیٹیوشن بھی امریکہ نے ہی لکھا تھا جاپان کا، کہ جاپان اپنی ملٹری کو اتنا تگڑا نہیں کر سکتا کہ وہ پھر پورا کھاتا کھول دے پیسیفک میں یا کسی سے لڑائی کر لے. اب ان کی سوچ کیا ان محترمہ کی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور آنے والے ٹائم پہ کیا امریکہ اس بارے میں ناراض ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ امریکہ کی سوچ کچھ اور ہے. اب ان کی جو مینٹیلٹی ہے وہ بیفور ورلڈ وار 2 کے حساب سے ایک مینٹیلٹی ہے، کیونکہ یہ الٹرا نیشنلسٹ ہے، پیور جاپنیز ہیں اور جاپان کی نیشنلزم کو یہ ہمیشہ سے ایڈور کرتی ہیں. اب ہر نیشنلسٹک پوزیشن سچ ایز ہر ریگولر وزٹس ٹو دا یشکونی شرائن ٹو جاپان's war dead viewed by some Asian countries as a symbol of its past militarism may rile neighboring like South Korea and China. اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا. دیکھیے آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ جاپان نے 1870 سے لے کر 1945 کے درمیان جاپان ایک بہت تگڑی طاقت تھا، دنیا کا سب سے بڑا تیزی سے گرو کرنے والا ایک انڈسٹریلائزیشن والا کنٹری تھا. 1870 سے لے کر 1945 تک، جب تک وہ جنگ نہیں ہارا، جاپان ایک گریٹ پاور تھا. ملٹریلی بھی، اکنامکلی بھی، کلچرلی بھی، ڈپلومیٹکلی بھی، ہر طرح سے جاپان ایکسپینڈ کر رہا تھا پورے ریجن میں. میں نے بھی آپ کو میپ میں دکھایا نا کتنا طاقتور تھا، کتنی بڑی امپائر تھی جاپان کی. اب بات یہ ہے کہ یہ جو میڈم ہے، یہ جو محترمہ ہے مس ٹوکیچا، جو کہ پرائم منسٹر ہے، نئی بنی ہے فیمیل پرائم منسٹر، یہ بیسکلی ایک شرائن ہے جاپان میں. اس شرائن کا نام ہے یوشن کونی ایک شرائن ہے. یہ شرائن بیسکلی ان لوگوں کی یاد کے لیے لوگ اس شرائن کو وزٹ کرتے ہیں جو لوگ مارے گئے ورلڈ وار 2 سے پہلے جاپان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. لیکن یہاں پہ ایک ٹویسٹ ہے. امریکہ یہ کہتا ہے کہ جاپان نے اپنی امپائر کو جو انکریز کیا
1870 سے لے کر 1945 تک وہ جو لوگ شہید ہوئے یا مارے گئے وہ بیسیکلی وہ جو تھے وہ اینٹی ورلڈ تھے اور وہ وار کو پرووک کرتے تھے اور وہ لوگ صحیح نہیں تھے. وہ ہمیشہ ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ لڑتے تھے اور ان لوگوں کو کبھی بھی جو ہے وہ انڈورس نہیں کرنا چاہیے, ان کو کرمنل قرار دینا چاہیے. امریکہ ان کو کرمنل کہتا ہے, امریکہ ان کو شہید قرار نہیں دیتا. لیکن جو جاپنیز لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, بہت سارے جاپان میں ان لوگوں کو اچھا بھی نہیں سمجھتے, بٹ میں میجورٹی آف دا جاپنیز نیشنلسٹک لوگوں کی بات کروں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاپان جو ہے وہ جنگ ہار گیا ورلڈ وار 2, لیکن جن لوگوں میں نے بھی جاپنیز امپائر کو بلڈ کیا, آگے بڑھایا, ایکسپینڈ کیا, وہ ان کے ہیرو ہیں, وہ شہید لوگ ہیں ان کے جاپان کے. تو یہ ایک بون آف کنٹینشن ہے. اور جو نئی پرائم منسٹر بنی ہے جاپان کی, مس ٹکاچی, یہ بیسکلی اس شرائن کو وزٹ بھی کرتی ہیں جس شرائن بیسکلی ایک مقبرہ ہے, اور اس مقبرے میں ایسا نہیں کہ لوگوں کی باڈیز ہیں, وہ بیسکلی ایک عمارت ہے, میموریل ہے, جہاں پہ لوگ جا کر وزٹ کرتے ہیں. اور جو لوگ بھی مارے گئے 1870 سے لے کر 1945 تک, 70-80 سالوں میں, جہاں پہ جب جاپان ایکسپینڈ کر رہا تھا, ایک گریٹ پاور بن چکا تھا, ان لوگوں کو جاپان کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو ایکسپینڈ کرنے میں یا اس کو ڈیفینڈ کرنے میں جو لوگ بھی مارے گئے, ان کو وہ ایک طرح سے سلوٹ پیش کرتے ہیں لوگ وہاں پہ جا کے. میں آپ لوگوں کو اس شرائن کی ایک امیج بھی دکھاتا ہوں کہ جاپان میں ایک شرائن ہے کہاں پہ اور یہ شرائن کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں گا امریکہ اس بارے میں کیا, آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ امریکہ اس بارے میں کیا سوچتا ہے. اب میں آپ کو یہ شرائن دکھاتا ہوں, یہ بڑا کنٹروورشل پلیس ہے, سب لوگ یہاں پہ نہیں جاتے, لیکن جو الٹرا نیشنلسٹ ہیں جو آج بھی سمجھتے ہیں کہ جاپان نے ورلڈ وار 2 میں اچھا کام کیا تھا لڑ کے امریکہ کے ساتھ, بیسکلی وہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. جاپان نے اپنے آپ کو اپنی پاور کو انکریز کیا تھا. میں آپ کو ایک میپ, ایک تصویر دکھانا تو یہ وہ شرائن ہے, یہ وہ شرائن ہے. مطلب یہاں ایسا نہیں کہ اس شرائن میں جا کے لوگ یہاں پہ قبریں ہیں, ایسا نہیں ہے, قبریں نہیں ہیں. بیسکلی لوگ جاپنیز لوگ یہاں پہ جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں جو بھی ان کا ریلیجن ہے, اور ان لوگوں کو یاد کو تازہ کرتے ہیں جن لوگوں نے جاپان کو جو ہے وہ جاپان کی پاور کو انکریز کیا اور جاپان کو اس نہج پر پہنچایا کہ اس نے آلموسٹ پورے کے پورے انڈو پیسیفک پہ قبضہ کر لیا تھا. صرف آسٹریلیا رہ گیا تھا, باقی سارا کھاتا کھول دیا تھا اس نے, انڈونیشیا کو بھی نہیں بخشا اس نے. اتنا پاورفل ہو گیا تھا جاپان, اتنا طاقتور جاپان ہو گیا تھا 1870 سے لے کر 1945 تک, اور جو 4 سال تھے 41 سے 45 تک, اس ٹائم تو بہت بے انتہا اس نے ایکسپینڈ کیا. اچھا اگلی بات سنیے گا بڑی امپورٹنٹلی. اب اگلی بات کیا ہے, اب اگلی بات یہ ہے کہ جو ساؤتھ کوریا ہے اور جو چائنا ہے وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے. اب یہ جو, اب اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے کہ جو شرائن ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے, یہ شرائن, اس شرائن کا نام ہے یوکشوکونی شرائن. جاپنیز ورڈ ہے, میں معذرت کرتا ہوں, کچھ ورڈ ذرا جاپان کے ذرا تھوڑے سے ڈفرنٹ ہوتے ہیں, بٹ اس شرائن کا نام ہے یوکشوکونی شرائن. اب یہ شرائن جو ہے یا یہ مقبرہ آپ کہہ لیں, اس ٹوم میں یا اس شرائن میں جو لوگ جاتے ہیں اس چیز سے چائنا پرووک ہوتا ہے اور ساؤتھ کوریا پرووک ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ساؤتھ کوریا پر بھی جاپان نے قبضہ کیا تھا اور وہ جنگ داغی تھی 1941 سے 45 تک, اور بہت سارے ساؤتھ کوریا کے بھی لوگ مارے گئے تھے اس میں. اور چائنا میں تو ہم نے بتایا کہ منچوریا پورا علاقہ اس نے قبضے میں لے لیا تھا 37 سے لے کر 1937 سے لے کر 1945 تک. چائنا کا جو بہت بڑا علاقہ تھا جس کو جاپان منچوریا کہتا تھا, اس کو قبضے میں لیا ہوا تھا اس نے. اور پھر آگے رشیا سے بھی جنگ ہوئی تھی 1906 میں, وہ خیر بہت پرانی بات ہے, بٹ میں ایک آپ کو بات بتا رہا ہوں. اچھا اب اگلی بات سنیے گا. اگلی بات یہ کہ چائنا اس سے پرووک ہو رہا ہے اور ساؤتھ کوریا بھی اس سے پرووک ہو رہا ہے, اور ساؤتھ کوریا اور چائنا کی ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم پہ جاپان کے ساتھ جو فورن پالیسی پر اس چیز کو لے کر کے جو پرائم منسٹر یہ جو میڈم آئی ہیں میڈم ٹکیچی صاحبہ جو آئی ہیں, یہ شاید آنے والے ٹائم پہ تعلقات کو اور زیادہ ایکسٹینڈ کر سکتی ہیں. اور اگر یہ شرائن کو بار بار وزٹ کریں گی یا وہاں سے کوئی پریس کانفرنس کرتی ہیں تو ایک طرح سے میسج جائے گا کہ یہ انڈورس کرتی ہیں ورلڈ وار 2 سے پہلے جو بھی جنگ ہوئی. حالانکہ میں آپ کو ایک بڑی انپورٹنٹ بات بتاؤں, جاپان کا جو لیٹسٹ کیریکولم ہے, یعنی جاپان کا جو 1945 کے بعد جو کتابیں لکھیں گی جاپان میں, اس میں ورلڈ وار 2 میں جاپان کی غلطیوں کو تسلیم کیا گیا. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے کانسٹیٹیوشن لکھا تھا سارا جاپان کا, اور مور امپورٹنٹلی امریکہ چاہتا تھا کہ بچوں کے مائنڈ سے برین واشنگ ہو جائے کہ جاپان ورلڈ وار 2 سے پہلے کوئی گریٹ پاور تھا. تو وہ برین واشنگ کی بھی ایک کوشش کی, وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی, لیکن بہت حد تک وہ کامیاب نہیں بھی ہوئی. کیونکہ اگر وہ کامیاب پوری طور پہ ہوتی تو یہ ٹکیجی جیسے لوگ جو ہیں یہ پرائم منسٹر نہ بنتے, اور مور امپورٹنٹلی جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ شرائن پہ نہ جاتے. بٹ ان کا نیشنلزم ہے, اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. میں ایک بات کر رہا ہوں, اگلی بات سنیے گا. اب مور امپورٹنٹلی ساؤتھ کوریا کے جو پریزیڈنٹ ہیں, ان صاحب کا نام ہے لی جی میونگ. یہ ساؤتھ کوریا کے نئے پریزیڈنٹ ہیں, ان صاحب کا نام ہے مسٹر لی جی میونگ. ان کے آفس کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا. اب لی جنگ جو ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ لی جنگ میونگ صاحب نے کہا ہے کہ ساؤتھ کوریا will seek to cooperate to maintain the positive momentum in South Korean Japan relationship.
ٹکیچی آلسو فیورس اوکے. اب بات یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا نے بات کی کہ وہ بڑا خوش ہے کہ مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ نئی پرائم منسٹر آئی ہیں، اور ساؤتھ کوریا کوشش کرے گا جاپان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور زیادہ طاقتور کرنے کے لیے اور زیادہ تگڑا کرنے کے لیے. بیکاز یاد رکھیے گا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ساؤتھ کوریا اور جاپان دونوں کا